ماں کی محبت کی مثال مشہور ہے، اور در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے۔ یعنی ماں کی مثال اللہ کے رسول نے بھی ماں کی مثال دی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے۔ تو شادی سے پہلے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بچے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں۔ بڑی بیٹی گھر میں سوئی رہے، جس طرح بھی رہے، ماں اس کو نہیں اٹھاتی، باپ اس کو نہیں مشقت میں لانا چاہتا، کہتے ہیں سوئی ہوئی ہے، نیند پوری کر لینے دو۔ عام طور پر اس طرح کے لاڈلے بچے جب شادی کے بعد کسی دوسرے گھر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے مسئلہ کچھ بنتا ہے۔ بڑی بیٹی کی شادی ہوئی یا کسی بھی بیٹی کی شادی ہوئی، جب وہ کس کے گھر گئی، جا کر ادھر اس نے وہاں پر بھی وہی روٹین رکھی کہ صبح کے وقت دیر سے جاگنا، گھر والے اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہی، اور پھر گھر پر جھگڑا ہوتا ہے۔ ساس کہتی ہے اپنے بیٹے سے کہ تم نے اس کو بگاڑا ہے، جلدی اس کو اٹھایا کرو، مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہی بیٹی جب 22 سال 23 سال کی ہوتی ہے، اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ بچہ جو اس کے گھر پیدا ہوا ہے، اس بچے کی وجہ سے کسی کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ساری کے وقت جب بچہ اٹھ کر رونا شروع کرتا ہے تو ایک دم اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جاگ جاتی ہے۔ اب کس وجہ سے؟ اس بچے کی وجہ سے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ یہ ماں کا مقام۔ پہلے اس کو بڑے لاڈ تھے، بڑا پیار تھا کہ وہ نہیں جاگ رہی تھی۔ اب بچہ تھوڑا سا روتا ہے تو وہ ایک دم جاگنا شروع کر دیتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، اس کو دودھ دوں، اس کو پلاؤں، کہ یہ کیا چاہتا ہے، کیوں رو رہا ہے۔ تو یہ ہے مثال جو میں نے اپنی طرف سے بیان کیا کہ اس طرح کر کے والدہ کو محبت ہوتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، کہ پہلے تو وہ نیند بھی ساری پوری کر لیتی تھی، لیکن اب اس کی نیند بھی ختم ہو گئی ہے، اب وہ راتوں کو بھی جاگ رہی ہے اپنے بچے کی وجہ سے۔ تو ایک آدمی تھا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس نے دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری شادی کر لی تو پہلی بیوی سے ایک بچہ تھا جو 11-12 سال کا بچہ تھا۔ اس نے 11-12 سال کے بچے نے ایک دن باپ اور وہ دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا پہلی ماں اچھی تھی یا یہ ماں اچھی ہے؟ اس نے کہا کہ پہلی ماں جو ہے وہ جھوٹی تھی، یہ ماں سچی ہے، یہ ماں سچی ہے۔ پہلی ماں مجھے کہتی تھی کہ تجھے روٹی نہیں دوں گی، باہر نکال دوں گی، مجھے باہر نکال دیتی تھی، روٹی بھی بعض نہیں دیتی تھی، تو پھر آدھا گھنٹہ گزرتا تھا، مجھے تلاش کرنا بھی شروع کر دیتی تھی کہ کدھر گیا ہے۔ پھر میں آتا تھا، میرے ساتھ محبت شفقت کے ساتھ پیش آتی تھی، مجھے روٹی بھی دیتی تھی۔ اب یہ ماں جو ہے یہ سچی ہے، یہ ماں مجھے کہتی ہے کہ روٹی نہیں دوں گی، باہر نکال دیتی ہے۔ اب جب میں باہر نکل جاتا ہوں، مجھے تلاش بھی نہیں کرتی اور روٹی بھی نہیں دیتی، رات ساری بھوکے میں گزار دیتا ہوں۔ تو باپ کو یہ بات کہی کہ پہلی ماں جو ہے وہ جھوٹی تھی، یہ ماں سچی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کی سگی ماں تھی اور یہ اس کی سوتیلی ماں تھی، یہ حقیقی ماں تو نہیں تھی۔ تو جو حقیقی اس کی ماں تھی، اس کی محبت، اس کی شفقت یہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنی شفقت محبت کا انداز کر رہی تھی کہ اس کو تلاش بھی کرنے نکل جاتی ہے، اس کو کھانا بھی دیتی ہے۔ تو دوسری جو ماں تھی اس کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والدہ کو اپنے بچوں کے ساتھ جو شفقت، جو محبت ہوتی ہے، اس کی مثال واقعی بنتی ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اپنے بچے جب ہو جاتی ہیں نا، اس وقت والدین سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے، اپنے جوتے خریدے، بچوں کے جوتے خریدے، بیگم کے کپڑے خریدے، اس سے جوتے خریدے۔ والدین سے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ کو جوتوں کی ضرورت ہے، آپ کو کھانا وغیرہ مل رہا ہے، آپ یہاں پر خوش ہیں؟ لیکن عام طور پر کیا ہے، کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کے پاس والد رہتا ہے یا والدہ رہتی ہے، بچیوں کے پاس بچے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بے شمار واقعات ہیں، اگر آدمی بیان کرے تو وقت نہیں ہے۔ عورتیں خود آ کر ایسی ایسی باتیں بیان کرتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمیں بچے ہمارے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ بعض روتی ہیں کہ بچہ مارتا ہے۔ ایک عورت وہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی رمضان پڑھنے کے لیے، بہت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ اس طرح کے حالات ہیں کہ وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ اس کی بیوی مجھ سے ذرا ناراض ہے۔
تو بچہ جو ہے میرے ساتھ بات نہیں کرتا، اکیلا بھی ہوتا ہے تو مجھ سے حال حوال بھی نہیں پوچھتا. یہ ماں کہہ رہی ہے. ماں کون سی؟ وہ ماں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ جنت جس کا مومنین کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر اللہ کی تمام نعمتیں موجود ہیں، ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں. وہ جنت اٹھا کے ماں کے پیروں میں پاؤں میں رکھتے. اور پھر اس جنت کے متعلق ہمارا یہ رویہ ہے کہ اس کے عام طور پر معاشرے کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، عام طور پر معاشرے کے اندر بہت زیادہ حالات اس طرح کے ہیں. ہم نے خود دیکھے ہیں یہ حالات. تو 6 بچے ہیں، وہ عورت پینشن لیتی ہے، بوڑھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے 6 بچے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے 6,000-7,000 روپے کی پینشن ملتی ہے، وہ بھی تم رکھ لو اور مجھے کوئی ایک رکھ لے. لیکن کوئی ایک بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ معاشرہ ہے ہمارا معاشرہ جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی انگلینڈ کی بات نہیں ہے جہاں پر وہ انہوں نے ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں. ان کے لیے جو والدین ہیں یہ یہاں پر آ کر رہیں اور ان کی خدمت کے لیے. وہاں پر بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دو. اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں. ادھر کی بات نہیں، ادھر کی بات ہے. لیکن ادھر بھی آپ اولڈ ہاؤس باندھ رہے ہیں. تو والدین کے ساتھ محبت شفقت کا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا ضروری کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ محبت اور شفقت کے بارے میں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے